سامعین، ہم آج تقوی کا مفہوم سمجھیں گے۔ تقوی وقایا و وقا کے معنی کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت میں رکھنا کے ہیں۔ جب گھوڑا چلتے وقت اپنے نال نہ ہونے کی وجہ سے سنبھل کر پاؤں زمین پر رکھے، اور خواہ اس کا پاؤں یہ زمین پر رکھنا اپنے سموں میں درد کی وجہ سے ہو یا سموں کے چھل کر زخمی ہونے اور زخم کے زمین کے سخت ہونے کی وجہ سے ہو، تو ہم ایسے گھوڑے کو وقال فرسو من الحفا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے، یہاں لفظ واو قاف یا یہ وہی صیغہ ہے جو تقوی کا ہے، جو بیس ہے، تقوی کی بیس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھوڑا سنبھل کر چل رہا ہے اپنے آپ کو نقصان دہ چیز سے بچانے کے لیے۔ اور اسی حوالہ سے وقایا ایسے ذریعہ کو سمجھتے ہیں جو محفوظ رکھے، یعنی انگریزی کا لفظ پریزرویٹو۔ اور اس حوالے سے سراجا واکن ایسی زین ہوتی ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر بالکل ٹھیک بیٹھ جائے اور گھوڑے کو زخمی نہ کرے، یعنی زخم سے، تکلیف سے گھوڑے کی حفاظت کرے۔ اور جب لفظ واتقوا اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا ایک معنی اللہ کے قوانین کا اتباع کرنا بھی ہوتا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس طرح اس کے لفظ کو سمجھ رہے تھے کہ تقوی کا جو لفظ ہے بطور اصطلاح، اس کا متضاد قرآن پاک میں عدوان یعنی سرکشی کے معنوں میں آیا ہے، اور اس حوالہ سے متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو تباہ کن زندگی کے پریشان کن نتائج سے محفوظ کر لیں، اور اس ضابطۂ خداوندی کے ساتھ، صحیفہ خداوندی کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ چمٹ جائیں اور اس سے ہم آہنگ ہو جائیں، اور اب احکام خداوندی کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح التقوی بطور اصطلاح کے اس کے اصل معنی ہے اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا، اسے گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تقوی اور خوف کو عام طور پر ایک دوسرے کے ہم معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں واتقوا اللہ کہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو، جیسے اللہ کوئی خوفناک چیز ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیہ مبارکہ ہے کہ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے اپنی حالت درست کر لی، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمناک بھی نہیں ہوں گے۔ یہاں خوف کا مطلب تقوی سے کچھ مختلف ہے۔ اگر تقوی میں اللہ کا خوف بھی ساتھ شامل ہوتا
تو لازمی طور پر یہاں خوف کا الگ مطلب نہ ہوتا۔ نڈر ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ مومن اللہ سے اس حوالہ سے ڈرتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا کیا احکامات ہوتے ہیں اور وہ ان کی خلاف ورزی کرنا ایک بہت بڑے اپنے مالک کے اور اس کائنات کے مالک کے احکامات کی خلاف ورزی کے مترادف ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کے دل میں ایسا خوف زدہ ہو جائے کہ اللہ کا رحم اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ تقویٰ ایک اصطلاح ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس اصطلاح کے ابھی معنی دیکھے ہیں کہ اس میں انسان، اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز سے بچے جو اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس حوالے سے یہ بات سمجھنا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کے احکامات کے مثبت نتائج کی نیت سے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور فرمان خداوندی کے مطابق، ابن کثیر نے کہا ہے کہ اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے اس کی نافرمانیاں ترک کر دیں، وہ متقی ہیں۔ اور تقویٰ در حقیقت اس باطنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہے جو انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ اور سامعین، جتنی بھی اسلام کی رسمی عبادات ہیں، قرآن کے اندر ہر عبادت کے ساتھ تقویٰ کا لفظ جڑا ہوا ہے، یعنی ہر عبادت کا ماحصل یہ احساس ہے کہ ہم نے برائی سے بچنا ہے اور نیکی کی طرف چلنا ہے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی جو تعریف کی ہے وہ قرآن سے بہت مناسب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لحیم و شہیم تھے اور کھلا لباس پہنا کرتے تھے، لمبی اور چوڑی قد و قامت کے ساتھ کھلا لباس پہننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا حصہ تھا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کا مفہوم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھ لو کہ یہ دنیا ایک بہت تنگ راستہ ہے، جس تنگ راستے کے دونوں طرف کانٹوں بھری جھاڑیاں ہیں، اور راستہ اتنا تنگ ہے کہ اس میں سے صرف میرا جسم گزر سکتا ہے، جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا بھی نہیں، اور میں اس راستے سے گزرنا چاہتا ہوں تو اس طرح گزروں کہ میں اپنے سارے کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کوئی ایک کانٹا بھی میرے کپڑے کے کسی تار کو چھو نہ جائے اور کپڑا چھد نہ جائے، اس طرح اس دنیا سے گزرنا، اس طرح سنبھل کر چلنا۔ سامعین، ہم نے جب لفظی معنی تقویٰ کے آپ کو بتائے تو وہ جو گھوڑا سنبھل کر چل رہا تھا، احتیاط کر رہا تھا، زندگی کی اس ڈگر پر، زندگی کے اس راستے پر برائیوں سے اس طرح بچنا کہ ہماری ذات بالکل بھی ان برائیوں میں سے کسی کا شکار نہ ہو، اور ایسی احتیاط کرنا کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہم سے چھوٹنے نہ پائے، ان خارزار جھاڑیوں میں سے یوں گزرنا،
جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ہدایت اور آیات الہی سے بہرہور ہونے کے لیے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا۔ لہٰذا جب ہم نے پڑھا ہے کہ یا ایھا النبی اتقوا اللہ، اے نبی اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں پہلے بھی یہ احساس موجود ہے کہ گناہوں سے بچ کے کیسے رہنا ہے اور نیکیوں کو کیسے جاری رکھنا ہے۔ یہ احساس آپ میں پہلے بھی موجود ہے، اس کو مستقل رکھیے، اس میں اضافہ کرتے جائیے۔ ہر نماز، اے ایمان والو نماز پڑھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اے ایمان والو روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ ملتا ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقویٰ دیتی ہے، یہ اس احساس کو بیدار کرتی ہے جس کا مطلب وہ احتیاط اور محتاط ہونا تقویٰ کا سب سے بنیادی احساس ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ بوقت تصادم ہماری زندگی کی دو سطحیں ہیں سامعین۔ ہم جسمانی اعتبار سے حیوانی سطح زندگی میں رہتے ہیں، ہماری خواہشات بھی ہیں، ہمارے جسم کی طلب ہے، اس میں مختلف خواہشات دنیا کی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ حیوانی سطح زندگی ہے، اور اس کے مقابلہ میں ایک انسانی سطح زندگی ہے، ہمارے ضمیر کی آواز، ہماری روح کی پکار، انسان کا اصل مقام، کہ وہ جب حیوانی تقاضے اسے بلاتے ہیں، جب لالچ آتا ہے کہ اس لالچ میں دولت حاصل کی جائے، جب جی چاہتا ہے کہ تکبر آتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ماتحت کر لیا جائے، اس حیوانی سطح کے مقابلہ میں ایک بلند قدر کی خاطر، عظیم تر ویلیوز کی خاطر، انسان کی انسانی زندگی کی خاطر، روحانی ترقی کی خاطر اور اپنی اصل انسانی ترقی کی خاطر دنیا کی آلائشوں کو، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ دینے والا متقی ہوتا ہے سامعین۔ لہٰذا قرآن میں جا بجا جہاں کہیں لفظ تقویٰ آئے، جہاں کہیں اتقوا اللہ کو دیکھیے، تو تقویٰ کا ایک پہلو احتیاط ہے، تقویٰ کا ایک پہلو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، تقویٰ کا ایک پہلو اللہ سے ایک حد تک ڈرتے رہنا ہے۔ یہ سارے پہلو جوڑیے تو پھر تقویٰ اختیار کرنا اسلام کی ایک ایسی ٹرم بن جاتی ہے کہ سامعین ہم جب بھی اسے پڑھیں گے، جب بھی اسے سنیں گے، تو تقویٰ کا پورا مفہوم ہمارے سامنے آئے گا، نہ کہ اس کا ایک پہلو۔